خوش آمدید۔ آج ہم سب کی سنی ہوئی ایک بہت پرانی کہانی یعنی شہری چوہے اور دیہاتی چوہے کی کہانی کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ کیوں نہیں ہوتا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ موازنے سے۔ ایک طرف ہے سادہ پرسکون زندگی اور دوسری طرف ہے شہر کی چکا چوند۔ ایک ایسی دنیا جو باہر سے تو بہت حسین لگتی ہے لیکن اندر سے کیسی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو چلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کہانی ان دو الگ الگ دنیاؤں کی تصویر ہمارے سامنے کیسے رکھتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے گاؤں سے، جہاں ہمارا دیہاتی چوہا رہتا ہے۔ اس کا گھر بھلے ہی ایک درخت کے نیچے بنا ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہے، لیکن وہ بہت ہی آرام دہ اور گرم ہے۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں وہ خود کو بالکل محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اور جہاں تک کھانے کی بات ہے تو وہ بھی بالکل اس کی زندگی جیسا ہی سادہ اور خالص ہے۔ سب کچھ تازہ، صحت بخش اور سیدھا اس کے اپنے باغ سے آتا ہے۔ اور پھر کہانی میں انٹری ہوتی ہے شہری چوہے کی۔ اب اس کی دنیا بالکل الگ ہے۔ اس کے لیے زندگی کا مطلب ہے گھومنا پھرنا، تھیٹر جانا، عجائب گھر دیکھنا، یعنی ہر وہ چیز جو باہر سے اچھی لگے، جو دکھاوے کے لیے ہو۔ اور یہ فرق صرف باتوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ایک چھوٹا سا گھونسلہ اور دوسری طرف 20 کمروں کا ایک عالی شان گھر۔ زندگی کے پیمانے کا یہی فرق ہے جو آگے کی کہانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یہی جو زمین آسمان کا فرق ہے نا دونوں کی زندگیوں میں، یہیں سے کہانی کا اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عیش و عشرت کے وعدے ایک سادہ دل میں خواہش کا بیج بو دیتے ہیں۔ دیکھیں، شہری چوہا بہت چالاک ہے۔ اسے پتا ہے کہ دیہاتی چوہے کو کیسے ورگلانا ہے۔ وہ اسے ایسی چیزوں کا لالچ دیتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، جیسے چائنیز کھانے کا۔ وہ اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی یہ جو سادہ سی زندگی ہے نا، یہ تو بہت پھیکی ہے۔ اور شہری چوہے کی یہ باتیں سیدھا جا کر دیہاتی چوہے کے دل میں لگتی ہیں۔ اسی رات اسے شہر کے خواب آنے لگتے ہیں، لیکن یہ خواب صرف ایک نئی جگہ کا نہیں ہے، یہ خواب ہے ایک نئی زندگی کا، ایک نئی پہچان کا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے جب یہ حسین خواب حقیقت کی دنیا سے ٹکراتا ہے، جب چمک دمک کے پیچھے چھپی اصل سچائی سامنے آتی ہے۔ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خواب سچ ہو گیا ہو۔ گھر واقعی بہت بڑا ہے، 20 کمرے، ہر طرف خوبصورت فرنیچر۔ دیہاتی چوہا تو بس حیران رہ جاتا ہے، اس سے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ تو وہ بڑے جوش سے پوچھتا ہے، اچھا تو ان میں سے میرا کمرہ کون سا ہے؟ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے اور وہ بھی اس شان و شوکت کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن جواب میں اسے اوپر کے کمروں میں نہیں بلکہ نیچے لے جایا جاتا ہے، سیڑھیوں سے نیچے، اندھیرے میں، سیدھا تہہ خانے میں۔ اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ بہت سے دوسرے خاندان بھی اسی تنگ جگہ پر رہ رہے ہیں۔ بس یہیں سے اس کا خواب ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے، ایک ایسی دعوت جو خوف میں بدل جاتی ہے، جہاں شہر کی سب سے بڑی کشش اپنی سب سے بڑی قیمت وصول کرتی ہے۔ اوپر ڈائننگ ٹیبل پر ایک شاہانہ دعوت لگی ہوئی ہے، پنیر، کیک، کوکیز اور ہاں وہ چائنیز کھانا بھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے تو دیہاتی چوہے کو لگتا ہے کہ شاید سب کچھ اتنا برا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک نوالا بھی لے پاتے، ایک زوردار آواز آتی ہے، کریش! میاؤں! ایک بڑی سی بلی اپنے تیز دانتوں اور پنجوں کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور بس ایک ہی لمحے میں شہر کی ساری چمک دمک ایک بھیانک خواب میں بدل جاتی ہے۔ اب یہ دعوت کا معاملہ نہیں رہا، اب تو جان بچانے کی فکر ہے۔ تو دیکھیے، توقع کیا تھی؟ ایک مزیدار دعوت کی، اور حقیقت کیا نکلی کہ وہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں چھپے ہوئے ہیں، بھوکے، پھنسے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہیں۔ سارا کھانا جا چکا ہے۔ یہ جو خوفناک تجربہ ہے نا، یہ دیہاتی چوہے کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اسے سادگی کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ ایک بہت بڑا سبق سیکھتا ہے۔ اور وہ شہری چوہے سے صاف صاف کہہ دیتا ہے، بھائی تمہاری یہ شہری زندگی اتنی بھی کوئی شاندار نہیں ہے جتنا تم بتاتے تھے۔
وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چمک دھمک اس مستقل خوف اور خطرے کے لائق بالکل نہیں ہے۔ تو آخر میں کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ سبق بہت سادہ سا ہے کہ کبھی کبھی دوسرے لوگوں کی زندگیاں اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل میں ایک خوشحال یا امیر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ، دکھاوا اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، یا پھر اس کا تعلق سکون، حفاظت اور دل کے اطمینان سے ہے؟